عثمان ہارونی اپنی عیادت میں داخل فرماتے ہیں اور خواجہ معین الدین حسن سنجری کے پیر و مرشد پیر کامل خواجہ عثمان ہارونی ہے. اپنے پیر کی خدمت ایک دن نہیں، 2 دن، 1 مہینہ، 1 سال، 2 سال، 5 سال، 10 سال نہیں ہے، تقریباً خواجہ معین الدین حسن سنجری علیہ رحمۃ رضوان نے اپنے پیر کامل کی 20 سال خدمت کی ہے. 20 سال خدمت. حج کے لیے روانہ ہوئے، اپنے پیر صادق کو ساتھ میں لے کر گئے. جب طواف کعبہ مکمل ہوا، 7 چکر مکمل ہونے کے بعد خواجہ عثمان ہارونی پیر کامل نے اپنے پیر صادق کو میزاب رحمت کے پاس پرنارے کے نیچے کھڑا کرتے ہیں. رب کے بارگاہ میں خواجہ عثمان ہارونی دعا فرماتے ہیں، مولا تیری بارگاہ میں کیا چیز پیش کروں، میں تیری بارگاہ میں کیا چیز پیش کروں. میں ایک مرید صادق کو لایا ہوں تیری بارگاہ میں، اس مرید صادق کو قبول فرما لے. غیب سے آواز آتی ہے، ہم نے معین الدین کو قبول فرما لیا، ہم نے معین الدین کو قبول فرما لیا. حاضری محترم، یہ غوث الصقر یعنی خواجہ معین الدین غریب نواز عطائے رسول جب پیارے مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور سلام عرض کرتے ہیں، سرکار کی بارگاہ میں سلام عرض کرتے ہیں اور گنبد خضرا سے پیارے مصطفیٰ کے بارگاہ سے جانی مبارک سے روضہ طہر سے آواز آتی ہے اور سلام کا جواب اور پیارے مصطفیٰ عطا فرماتے ہیں. جب غریب نواز سرکار کی بارگاہ میں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کہتے ہیں، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جواب عنایت فرماتے ہیں. حاضری محترم، اور اس کے بعد خواب میں تشریف لاتے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام، اور ایک مرتبہ مسجد نبوی میں اور خدام کے خواب یعنی آواز آتی ہے، خواب دیکھتے ہیں معین الدین کو حاضر کرو. تمام جتنے معین الدین تھے اس وقت مسجد نبوی میں، تمام معین الدین حاضر ہو گئے. بارگاہ رسالت میں پیارے مصطفیٰ کی بارگاہ حاضر ہو گئے اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم آواز دیتے ہیں، معین الدین طبعی نہیں ہے، معین الدین حسن سنجری کو میرے بارگاہ میں پیش کرو. اور اس کا پیش کیا گیا اور اس حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام یعنی ہندوستان کی سرزمین کی طرف رواں دوا فرماتے ہیں. عطائے رسول ہے اور پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عطائے رسول ہے. اور غریب نواز جو ہندوستان آئے اور اس کے بعد لاہور ہوتے ہوئے دلی آئے اور دلی ہوتے ہوئے اجمیر نگری میں اور اجمیر میں تشریف فرما ہے، اور جہاں راجا کے اونٹ بٹھا کرتے تھے وہاں پر آپ بیٹھ گئے اپنے درویشوں کو ساتھ میں لے کر. فقیر بھی ہے. اور حاضری محترم، اور اس کے بعد راجا کے جو نوکر تھے کہنے لگے یہاں پر راجا کے اونٹ بیٹھتے ہیں، آپ دوسری جگہ بیٹھ جائیے. تو غریب نواز دیکھیے زبان ولی کی زبان ہے. خواجہ معین الدین فرماتے ہیں، اڑتے اڑتے فرماتے ہیں تمہارے ہی اونٹ راجا کے اونٹ ہی بیٹھے رہیں گے. ہم چلے جاتے ہیں انا ساگر کے قریب میں جا کر یعنی پڑاؤ ڈالتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں. اور صبح جب نوکر چاکر آ کر یعنی اونٹوں کو اٹھانا چاہتے ہیں مگر دے قربان جائیے خواجہ معین الدین حسن سنجری کی کرامت دیکھیے اور ایک لفظ فرمائے، ایک جملہ فرمائے، بیٹھے رہیں گے، بیٹھے ہی رہے. صبح اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، نہیں اٹھ رہے ہیں. اور یہ بات راجا تک پہنچتی ہے. کہتے ہیں ایک فقیر آیا ہے اور ایک کہا ہے، ایک لفظ کہا ہے بیٹھے رہیں گے، جاؤ ان سے معافی مانگو. جو معافی مانگے، معافی مانگنے کے بعد خواجہ غریب نواز علیہ رحمت رضوان کہنے لگے جاؤ اٹھے دیکھو، جاؤ اٹھ جائیں گے. جب جا کر دیکھے تو اٹھے ہیں، اونٹ اٹھے ہیں. حاضری محترم، اور پرتوی راج کی حکومت تھی. خواجہ غریب نواز علیہ رحمت رضوان جے پال جوگی جب یعنی مناظرہ ہوا، جے پال جوگی کو بلایا، حق اور باطل کیا ہے، جادو کیا ہے، کرامت کیا ہے. خواجہ غریب نواز مشہور واقعہ آپ سماعت کر چکے ہیں. حاضری محترم، میں اختصار کے دور میں کہنا چاہتا ہوں، حضرت خواجہ معین الدین حسن سنجری علیہ رحمت رضوان اپنا انا ساگر کے پاس خود نہیں جاتے، ایک مرید کو بھیجتے ہیں. خواجہ یعنی پانی بند کر دیا گیا، یعنی اجمیر شریف میں انا ساگر کا تالاب ہے اور پانی بند کر دیا گیا. خواجہ معین الدین حسن سنجری نے مرید کو کہا جاؤ ایک کاسا لے کے جانا، جا کر کہنا انا ساگر کو خواجہ تجھے بلا رہا ہے، خواجہ تجھے بلا رہا ہے. پورا سارا کا سارا انا ساگر کا پانی جتنے انا یعنی اجمیر میں کنویں تھے تمام کنویں سوکھ گئے، تالاب تھے وہ بھی سوکھ گئے. اور اس کے بعد یہ کرامت ہے یعنی خواجہ معین الدین حسن سنجری علیہ رحمت رضوان کی. حاضری محترم، پھر دوبارہ پھر جب معافی مانگے اور اس کے بعد انا ساگر کے بعد
جتنا پانی آیا تھا کاسے میں، پھر غریب نواز نے کہا جاؤ پھر ڈال دو. اور اس کے بعد حاضری محترم یہ چند باتیں تھی، آپ کے سامنے ایک اور مقرر ہے اور آخری میں خطیب دکن کا خطاب بھی سننا ہے. میں اختصار کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں جس میں یا اہدنا الصراط المستقیم، ہے اللہ ہم کو سیدھا راستہ چلا ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام فرمایا. اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں مولا ہم کو اولیاء کرام کے نقش قدم میں چل کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. مولا غوث الصاق خواجہ کا فیضان جاری و ساری فرما. مولا ان کی تعلیمات ان کے ارشادات پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تھا گل دست ہے گلزار معانی. اب لوگ یوں ہی خاموش رہیں گے. اب ذرا دیکھتے ہیں کس میں ذرا دم ہے. زور سے ایک بار نعرہ لگائے تب سمجھیں گے زندگی زندہ دلی کا نام ہے. مردہ دل کیا خاک جیا کرتے ہیں. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے غوثیہ، مسلک اعلیٰ حضرت سبحان اللہ سبحان اللہ. سنت. بہت ہی بہترین انداز میں مکمل سادگی کے ساتھ ابھی بھی آپ نے حضرت علامہ سید عالم پاشا قادری صاحب خطیب و امام مسجد ڈی آئی کالونی کو سماعت کیا. اب مختصراً نعتیہ کلام کے لیے میں حضرت سید عمران مصطفیٰ قادری صاحب کو آپ کے سامنے پیش کروں گا. اس سے پہلے میں یہ دیکھنا چاہوں گا کہ آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہیں یا نہیں، کیونکہ 10 منٹ میں پاشا آ رہے ہیں. تو بس ان الفاظ کے ساتھ میں مائک کے حوالے علی جناب عمران مصطفیٰ صاحب کو کرنے جا رہا ہوں کہ یہ جب بھی نغمے فضا میں اچھال دیتے ہیں، اماں گنگے بھی سبحان اللہ نکال دیتے ہیں، آپ لوگ تو زبان والے بولو نا. یہ جب بھی نغمے فضا میں اچھال دیتے ہیں تمام حوصلے دل کے نکال دیتے ہیں. یہ جب بھی نغمے فضا میں اچھال دیتے ہیں تمام حوصلے دل کے نکال دیتے ہیں. نہ جانے کون سا اسم اعظم ہے ان کے ساتھ، یہ جب چاہیں اپنا ہر ایک کو خیال دیتے ہیں. ذرا زور سے کہیے نا. اب میں ایک بار نعرہ لگا کر دیکھتا ہوں آپ لوگ زندگی کے ساتھ زندہ دل ہے یا نہیں. نعرے تکبیر. مزہ نہیں آیا. کفر کی دھرتی ہلے گی نعرہ تکبیر سے، کفر کی دھرتی ہلے گی نعرہ تکبیر سے، شرک کی کھیتی جلے گی نعرہ تکبیر سے. نعرہ تکبیر کا نعرہ لگاؤ دوستو، ہر کلی کھلتی رہے گی نعرہ تکبیر سے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جلسہ فیضان غوث و خواجہ، علماء اہل سنت. مائک پر حضرت سید عمران مصطفیٰ قادری صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت مشکور ہوں جناب جبار صاحب کا، خلیل صاحب کا اور تمام ارکان کمیٹی، فاطمۃ الزہرا کمیٹی کو انشاءاللہ بہت مشکور اور ممنون مل کر درود پاک کا نذرانہ پیش کرے. اور جتنے حضرات پیچھے بیٹھے ہیں میں ان سے ادباً التجا کرتا ہوں قریب آ جائے، کرسیوں کو بالکل قریب لا لیں. اور یہاں کے حضرات سے میں گزارش کرتا ہوں اور تھوڑا قریب آ جائے، بالکل قریب آ جائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، قریب آ جائے، بالکل پر کر دیں. بیچ کے کرسیاں بالکل خالی نہ رکھیں. تمام حضرات سے التماس اور التجا کرتا ہوں اللہ پاک سب کی حاضری مدینۃ المنورہ میں نصیب عطا فرمائے. آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں بالکل قریب آ جائے، بیچ میں کوئی گیپ نہ رکھے، بالکل قریب آ جائے. جزاک اللہ خیر. جیسا عاشقان ملا پور، عاشقان رسول کا نام سنا تھا ویسے ہی پایا. جزاک اللہ خیر.
تو نعت پڑھنے کے لیے کون کون تیار ہے؟ ماشاءاللہ، بس اتنی ہی ہاتھ، سب حاضر ہے نا؟ سب کہتے سبحان اللہ، سینے کی پوری قوت صرف کرے سبحان اللہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ یہ فین آف کرتے ہیں، مل کر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ سرکار کی محفل سجانے بیٹھے ہیں، سرکار کی محفل جو سجانے میں لگے ہیں، سرکار کی محفل جو سجانے میں لگے ہیں، سرکار کی محفل جو سجانے میں لگے ہیں، سجانے میں لگے ہیں، سجانے میں لگے ہیں، جنت میں وہ گھر اپنا بنانے میں لگے ہیں، جنت میں وہ گھر اپنا بنانے میں لگے ہیں، جنت میں وہ گھر اپنا بنانے میں لگے ہیں، سرکار کی محفل جو سجانے میں لگے ہیں، آرام سے لیٹے ہیں حلیمہ کے دلارے، حلیمہ کے دلارے، حلیمہ کے دلارے، محبت کے ساتھ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آرام سے لیٹے ہیں حلیمہ کے دلارے، آرام سے لیٹے ہیں حلیمہ کے دلارے، حلیمہ کے دلارے، حلیمہ کے دلارے، جبریل ابھی جھولا جھولانے میں لگے ہیں، جبریل ابھی جھولا جھولانے میں لگے ہیں، جبریل ابھی جھولا جھولانے میں لگے ہیں، اور یا رب صلی یا رب حبل امتی، دن رات یہ کہہ کر دن رات یہ کہہ کر، دن رات یہ کہہ کر، یا رب حبل امتی، دن رات یہ کہہ کر، دن رات یہ کہہ کر، دن رات یہ کہہ کر، آقا میرے مولا کو منانے میں لگے ہیں، آقا میرے مولا کو منانے میں لگے ہیں، آقا میرے مولا کو منانے میں لگے ہیں، آقا میرے مولا کو منانے میں لگے ہیں۔ اتنا بڑا مجمع ہے اور بہت مختصر سی آواز آتی ہے، کہتے سبحان اللہ، سبحان اللہ، آواز سے کہتے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آرام سے لیٹے حلیمہ کے دلارے، حلیمہ کے دلارے، حلیمہ کے دلارے، جبریل ابھی جھولا جھولانے میں لگے ہیں،
جھلانے میں لگے ہیں سرکار کی آمد کی مرحبا دلدار کی آمد کی مرحبا بلند آواز سرکار کی آمد دلدار کی آمد یہ شعر آپ کے لیے کر رہا ہوں مانگیں گے جو مل جائے گا اے مانگنے والوں ہائے مانگنے والوں ہائے مانگنے والوں مانگیں گے جو مل جائے گا اے مانگنے والوں ہائے مانگنے والوں ہائے مانگنے والوں سرکار کرم اپنا لٹانے میں لگے ہیں سرکار کرم اپنا لٹانے میں لگے ہیں آپ کو بلند کر کے سبحان اللہ کہہ دیں سرکار کرم اپنا لٹانے میں لگے ہیں سرکار کرم اپنا لٹانے میں لگے ہیں مانگیں گے جو مل جائے گا اے مانگنے والوں ہائے مانگنے والوں ہائے مانگنے والوں مانگیں گے جو مل جائے گا اے مانگنے والوں مانگیں گے جو مل جائے گا اے مانگنے والوں ہائے مانگنے والوں ہائے مانگنے والوں سرکار کرم اپنا لٹانے میں لگے ہیں سرکار کرم اپنا لٹانے میں لگے ہیں ہاں اور سرکار کے عاشق کا عالم دیکھیں چھیڑو نہ لکیریں نبی قبر میں ہم کو ابھی قبر میں ہم کو ابھی قبر میں ہم کو چھیڑو نہ لکیریں ابھی قبر میں ہم کو ابھی قبر میں ہم کو ابھی قبر میں ہم کو کیوں کیوں کیونکہ سرکار کو ہم نعت سنانے میں لگے ہیں سرکار کو ہم نعت سنانے میں لگے ہیں سرکار کو ہم نعت سنانے میں لگے ہیں آپ کی ذوق کی نظر کر رہا ہوں یہ شعر نجدی یہ سنیوں کو مٹانے میں لگے ہیں مٹانے میں لگے ہیں مٹانے میں لگے ہیں نجدی یہ سنیوں کو مٹانے میں لگے ہیں ہم مٹانے میں لگے ہیں ہم مٹانے میں لگے ہیں احمد رضا ہمارے بچہ